الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصحاب أرضا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تیرے دریا میں وہ طوفان کیوں نہیں، تیری خودی مسلمان کیوں نہیں، عبث ہے شقوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے محبوب مکرم شفیع معظم مختار کل ختم رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک طیب عظمت والی ذات پر بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ، بڑے پیار اور احترام کے ساتھ، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہدیہ درود السلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد مخلصی فی اللہ عالم نبیل مفتی اہل سنت میری مراد حضرت علامہ مولانا مظہر الاسلام سیالوی صاحب، برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد شکیل صاحب، برادر مکرم الحافظ القاری فیاض الحسن صاحب، اور انتہائی ہمارے ادارے کے شفیق استاذ الحافظ القاری محمد طاہر قاسم عطاری صاحب، امام مسجد حاضہ، اور دیگر میری جماعت کے نوجوان ساتھیوں، واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات ہے کہ جہاں بزرگ علماء تشریف فرما ہوں وہاں ہم کیا بول سکتے ہیں، لیکن چلیں آج سبق سناتے ہیں ان کو۔ انتہائی شفقت فرمانے والے یہ حضور ہیں، حضرت ہیں یہ۔ تو قاری طاہر قاسم عطاری صاحب ایک بہترین قاری قرآن ہے، اللہ کے فضل سے آپ نے قرآن سنا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ بھی ایک نعمت ہے، اور آپ لوگ خوش نصیب ہیں۔ یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے کچھ کہا ہے، نہیں، بالکل نہیں، لیکن جو کوالٹی جس بندے کے اندر ہو وہ بیان کرنا ضروری ہے، یعنی کہ اللہ کی نعمت اور اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا وہ واجب ہے۔ یہ علماء تشریف فرما ہے، تو کیونکہ قرآن پاک آپ نے سنا، ہم نے تو کئی مرتبہ ان کی تلاوت سنی اور بہت دل خوش ہوا، دل میں ایک کیفیت طاری ہوئی۔ تو آپ لوگوں نے تو الف لام میم سے والناس تک پورا قرآن سنا، تو یقیناً آپ کو بہت مزہ آیا ہو۔ اب مجھے یہ بتائیں، ایک تو میں حدیث پاک میں نے پڑھی ہے اور ایک قرآن عظیم سے ایک آیت مبارکہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ جو لوگ
میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی مناتے ہیں دل سے، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دلوں کو اپنے محبوب کے ذکر کے لیے سلامت رکھے۔ سارے کہو آمین سے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی شروع والی ایک آیت مبارکہ پڑھی، لیکن جو حدیث پاک میں نے پڑھی، سب سے پہلے جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہے، لیکن یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے یہ ہدایت، یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اور اب جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی، یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور مسلم کی شریف کی یہ روایت ہے۔ اس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا۔ فرمایا میری آمد پر، یعنی کہ شارٹ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میری آمد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کے طور میں جو خیرات بانٹی وہ علم کی تھی، وہ ہدایت کی تھی۔ اسی طرح ہدایت اور علم، اب ہدایت کیا ہے اور علم کیا ہے؟ ہدایت بھی قرآن ہے اور علم بھی قرآن ہے۔ ہدایت ہے متقیوں کے لیے کیا چیز؟ قرآن عظیم۔ علم کیا ہے؟ ایمان والوں کے لیے قرآن عظیم، جو آپ لوگوں نے الف لام میم سے والناس تک سنا۔ لیکن ایک اور چیز میں رک کے آپ سے پوچھوں گا، جن جن احباب کو ابھی بھی تکلیف ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، جسم میں کوئی تکلیف ہے تو۔ ماشاءاللہ سارے ٹھیک ہوں جی، کیا بات، کیا بات۔ اب قرآن عظیم کی جو آیت مبارکہ ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی کہ میرا تقریر اس طرح نہیں ہوگی، میرا بیان یہ اصلاحی ہوگا، کیونکہ ابھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ لمبے چوڑے ہمیں سروں کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کچھ نہ کچھ لے کے جائیں یہاں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری آمد پر اللہ نے جو خیرات تقسیم کی ہے وہ ہدایت اور علم کی ہے، اور اگر یہاں سے ہم قرآن کی محفل سے ہدایت نہ لے کے جائیں تو یقیناً ہم بد نصیب ہیں۔ اور قرآن سراپا ہدایت ہے۔ اب کئی جگہوں پر ہماری تقریر ہوئی، ہم نے پوچھا بھائی کس کس بندے کو تکلیف ہے، تو میرے خیال میں 70% لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا۔ ہم نے ان سے پوچھا وہ قرآن سنا ہے؟ جی سنا ہے۔ میں نے کہا یار جب تم نے سنا ہے تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ کدھر گیا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن میں وہ چیز نازل فرمائی ہے جو مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے کیا ہے؟ نقصان ہے۔ ظالموں کے لیے کیا ہے بھائی؟ نقصان اور خسارہ ہے۔ اب جس بندے کو قرآن سننے کے بعد بھی اگر اس کو شفا نہ ہوئی تو اس کا مطلب ہے اس نے اس طرح اللہ کی کلام کو سنا نہیں۔ آپ نماز تراویح کے بعد 4 جب رکعتیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد تسبیح تراویح آپ پڑھتے ہیں نا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، پڑھتے ہیں نا؟ اور آپ کو پتہ ہے یہ کس نے پڑھا تھا سب سے پہلے؟ حضرت جبرائیل امین نے۔ اور اس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیٹھے ہیں تو بڑی مسرور آواز میں حضرت جبرائیل امین یہ تسبیح کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ ان کا یہ کون ہے جو اتنی مست آواز میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے؟
تو تھوڑی دیر کے بعد جناب جبرائیل بشری لباسے میں سامنے آ گئے، اس طرح سامنے فرمایا میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. فرمایا تھوڑا سا اور نہیں سناتے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا دوبارہ یہ ذکر نہیں سناتے؟ مجھے سناؤ، بڑا مزہ آیا ہے سن کے. کہا پہلے تو خود پڑھ رہا تھا، اب تو ڈیمانڈ کر رہا ہے. پہلے خود پڑھ رہا تھا، اب تو ڈیمانڈ کر رہا ہے، اب اس کے اوپر اجرت لگے گی تیری. تو کیونکہ آپ کے پاس اتنا بڑا ریوڑ تھا بکریوں کا، 12,000 کتے، ان کے جو گلوں میں پٹے تھے وہ بھی سونے کے، وہ اس پورے ریوڑ کی رکھوالی کر رہے تھے. اب مجھے یہ بتائیں 12,000 کتے جس ریوڑ کی رکھوالی کریں تو وہ بکریوں کا ریوڑ کتنا ہوگا؟ کہو سبحان اللہ ذرا. جے کدے آہنے ہو تو میں موڑ پنجابی شروع ہو جانا، کوئی مسئلہ نہیں، پنجابی کیوں کہ میں پیور پنجابی. مفتی صاحب میں پنجابی شروع ہو جاؤں؟ ٹھیک، چلو ٹھیک. کوئی اردو بول سکتے کوئی پنجابی، کیونکہ میں زیادہ اردو بولا تو گلا گٹڑیاں لگ پہ تے میں انہی زبان بولا تو یہ زیادہ اچھا بندہ پھر بڑی دور تک آدمی پڑھ ملنا نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر یہ نہیں سناتے اللہ کا ذکر؟ مزہ آیا اس کو سن کے. جناب جبرائیل امین عرض کرنے لگے کہ اے ابراہیم پہلے میں نے خود پڑھا تھا، اب تیری ڈیمانڈ ہے، اب ڈیمانڈ کے اوپر اجرت لگے گی. تو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا اجرت؟ انہوں نے کہا یہ آدھی بکریاں لگیں گی تو پھر سنایا جائے گا یہ کلام. انہوں نے کہا لے لے لے، آدھا ریوڑ دے دیے. آپ نے اس پوری تسبیح کو پڑھا، خاموش ہوئے، لیکن اللہ کا ذکر سننے کے لیے جناب ابراہیم دوبارہ تڑپ رہے ہیں. ہمیں تو تڑپ محسوس نہیں ہوتی نا، نہ ہم اتنی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں پر جو زنگ ہے وہ بڑا سخت ہے. اس زنگ کو ہم نے قرآن کے نور سے اتارنا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا صدقہ یہ قرآن جیسی عظیم دولت ہمیں دی ہے. بھائی یہ بہت بڑی دولت ہے. آپ نے فرمایا پھر نہیں سناتے؟ ایک مرتبہ مزہ بڑا آیا سن کے، کیونکہ میں تو پتہ ہے خطیب کوئی بھی نام ہے، عالم ضرور ہے لیکن خطیب وہ خطیب بیٹھے ہیں، عالم ان کے خطیب ان پر بس. مفتی صاحب خود ہیں جی سجے کبھی سارے علماء بیٹھے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی. تو میں آج انہوں نے شاگرد اور طالب علم بن کے سبق سنانا پہ بس ایتنی گل. فرمایا اور نہیں سناتے دوبارہ پھر؟ تو جناب جبریل عرض کرنے لگے اے ابراہیم اس کے اوپر اور اجرت لگے گی. کتنی اجرت؟ فرمایا جو باقی ریوڑ رہ گیا یہ بھی دے دے. ہم نے کہا لے سنا، لے سنا، پورا ریوڑ دے دیا، اس طرح پورا ریوڑ دے دیا. جب 2 مرتبہ سنائی نا تو پھر دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ اللہ کا ذکر ہے تو اس ذکر کو پھر سنا جائے. دل جو ہے نا وہ تڑپ رہا ہے اللہ کا ذکر سننے کے لیے. اس حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر نہیں سنایا جا سکتا؟ یہ سنایا جا سکتا ہے لیکن اجرت لگے گی. اس نے کہا جناب جبرائیل امین عرض کرنے لگے اے ابراہیم باقی آپ کے پاس رہ کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا بکریاں چرانے کے لیے، کیونکہ میں ایکسپرٹ بندہ ہوں، بکریاں چرانے کے لیے کوئی نوکر تجھے ضرورت ہوگا تو جا تیرا یہ 12,000 پہ مشتمل یعنی کہ جتنے کتے ہیں اس کے اندر اتنا بڑا ریوڑ ہے، تو کیسے سنبھالے گا اس کو؟ تو لے میں تیرا نوکر بن کے کام کروں گا تیرے سامنے، تو دوبارہ سنا اللہ کے ذکر کو. پھر سنایا. جب سنایا نا پھر نوری لباس میں آگے عرض گزار ہوئے اے ابراہیم تو اللہ کا خلیل ہے، میں جناب جبرائیل امین ہوں،
میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے تجھے یہ کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یہ ابراہیم میرا دوست ہے، تو میں دیکھتا کہ اس کی دوستی کتنی کامل ہے، لیکن تو واقعی کامل دوست نکلا اس کا، تو واقعی کامل نکلا۔ یہ تسبیح تراویح پڑھنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ سننے والے حسرت کرتے ہیں کہ دوبارہ اللہ کا ذکر، اور جو بندہ قرآن سننے میں لذت محسوس نہیں کرتا اس کا دل ابھی اس طرح جاگا نہیں ہے، صحیح مرا ہوا ہے ابھی دل، اس کو اٹھانا ہے۔ ہم نے بہت غفلت کی نیند ہم نے سو لیا۔ آج ہر طرف سے جو ہوا چلتی ہے، ہر طرف سے جو آواز اٹھتی ہے، یہ دین کے مخالف چلتی ہے ہوا، اور آواز دین کے مخالف اٹھتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں بڑی مضبوط، جب تک ان کا دامن پکڑے رکھو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر کر سکتی نہیں۔ کون سی؟ فرمایا کلام اللہ وعطرتہ واہل بیتہ، کلام اللہ وعطرتہ واہل بیتہ۔ فرمایا ایک کلام اللہ ہے اور ایک اپنی عطرت، میں اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب رک کے تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ کچھ لوگوں کے چہروں پر کبھی کبھی اہل بیت کا نام آئے نا تو تھوڑے سے چہرے مرجھا جاتے ہیں، لیکن آگے بات میں آپ کو سمجھا کے جاؤں گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے مرید کو ایک صندوق میں بند کر کے کتاب دی، فرمانے لگے جا اس کو دجلہ کے حوالے کر کے آ، اس کو اسا دجلہ دریائے دجلہ سٹ کے آ۔ تے کامل مرید وہی ہونا ہے جڑا اپنے شیخ نہ راز رکھے۔ گل سمجھ آنی ہے بھی بھائی؟ تساں صرف گل سمجھانے واسطے آیا، میں کرنا تے جہے ہاتھ رکھے تو انشاءاللہ تساں مزہ حاصل لگو، میں کرنا تے ہاتھ رکھو نہ لگو، وہ اس واسطے کہ اساں کرنے نے چسکے پورے کر کے اساں جناب اپنے آپ خراب کر چھوڑے ہیں جی۔ تے کم از کم کوئی کہن کے جلیا کرا، کل کوئی بد مذہب کوئی گل کرے تو اسے جواب تے دے سکے نا اسا کوئی، کی خیال ہے؟ اساں کرنا تے ہاتھ رکھ کے جناب وہ باہر نکلیں تے صبح اٹھ کے پوچھنے بھائی دسو زلیخا جڑی یہ کڑی یہ جانا ہے، پھر مڑ کے اسی یہ پوچھیں تے اس واسطے کوئی کہن کے جلا اسی، کی خیال ہے تساں نا؟ جناب جنید بغدادی نے ایک کتاب لکھی، اس کو صندوق میں رکھا تو مرید کو کہا جا اس کو دجلہ کے حوالے کر کے آ۔ تو کامل مرید وہی ہوتا ہے جو اپنے شیخ کو، اپنے شیخ کے راز کی عزت کرتا ہے، قدر کرتا ہے اس کی۔ انہوں نے اٹھایا وہ صندوق، دجلہ کے کنارے پہنچے، جا کے دجلہ کے اندر جو ہی پھینکا نا تو عجیب منظر انہوں نے دیکھا کہ دریا نے اپنی راہیں چھوڑ دیں اور بڑی محبت کے ساتھ اس صندوق کو آغوش میں لیا۔ اس نے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں بھئی یہ کیا ماجرا ہے، تو واپس آئے بڑے تعجب میں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب سامنے کھڑے ہوئے، عرض گزار ہوئے حضور اگر یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی نا تو میں کبھی آپ پہ سوال نہ کرتا، یہ منظر میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تو حضور مجھے یہ بتائیں کہ اگر اتنی ہی بابرکت چیز تھی تو آپ نے پھینکوائی کیوں ہے؟ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جب تک تجھے یہ بتاؤں گا نہیں نا کہ اس کے اندر کیا چیز تھی، اس وقت تک تجھے چین نہیں آئے گا، سن۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے مرید، اس کے اندر ایک کتاب تھی جو میں نے اپنی محنت شاقہ سے اس کو لکھنے پہ 12 سال لگائے۔ کتنی عرصہ لگائے؟ 12 سال لگائے۔ پھر 12 سال میں اس نے نوک پلک وہ سنوارتا رہا تاکہ اس کا کوئی بھی جملہ شریعت مصطفیٰ کے مزاج کے مخالف نہ ہو۔ پھر 12 سال میں نے اس سوچ میں گزار دیے کہ کیا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں۔ آج 36 سال گزرنے کے بعد
میں نے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے جنید کی کسی کتاب کی حضور کی امت کو ضرورت نہیں. قرآن اتنا کافی ہے، اتنا وافی ہے، یہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، ہماری ہر پریشانی کا حل ہے، ہمارے ہر دکھ کا مداوا ہے قرآن. لیکن کبھی ہم اس سے علاج تو کروائیں نا. انہوں نے کہا 36 سال میں نے لگائے، 12 سال لکھنے پہ، 12 سال اس کی لوگ پلک سنوارتے ہوئے تاکہ اس کا کوئی جملہ شریعت مصطفیٰ کے مزاج کے مخالف نہ ہو، اور 12 سال اس سوچ میں لگا دیے کہ حضور کی امت تک اس کتاب کو پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں. 36 سال کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں. میں نے اس لیے پھینکوا تھا. اب سوال پیدا ہوا کہ بھائی قرآن اتنا کافی ہے، اتنا وافی ہے، تو پھر کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ آل بیت کا دامن بھی پکڑا جائے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، سوال یہ پیدا ہونا ہے نا. پیا بولو تسی، سوال یہ پیدا ہونا ہے نا. آج تو سمجھا سا بھائی اہل بیت نال کیوں رکھنا ہے، تے محبت کیوں رکھنی، تو حضور نے کیوں ارشاد فرمایا؟ بھائی قرآن اگر اتنا کافی ہے، اتنا وافی ہے، اس کے باوجود اب یہ کیا ضرورت پڑی کہ ہم اہل بیت کے دامن کو بھی پکڑا جائے؟ اور اب سنو، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق، ایک ہوتی ہے تھیوری، اور ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل. اگر اسلام کی تم نے تھیوری دیکھنی ہے تو وہ تمہارے پاس قرآن موجود ہے. اگر قرآن کا پریکٹیکل تم نے دیکھنا ہے تو اس تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار موجود ہے. حسین ابن علی نے قرآن پڑھ کے سنایا ہے نا، قرآن سے محبت، پھر سر تن سے جدا ہو گیا. اس کے باوجود انہوں نے جو اپنے نصیب کو پیٹا، کس وجہ سے پیٹا؟ انہوں نے کہا جس کام سے ہم ڈرتے تھے وہ تو اب بھی ہو رہا ہے، لیکن قرآن سے جو محبت کرتا ہے قرآن اس کو کبھی چھوڑتا نہیں. نہ دنیا میں اکیلا چھوڑتا ہے، نہ قبر میں اکیلا چھوڑتا ہے، نہ حشر میں اکیلا چھوڑے. اس کے اوپر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنو. حضور حضرت سلیمان فارسی، آپ مدائن کی جامع مسجد میں آپ جب گئے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باہر لوگوں نے جا کے بتایا، کسی لوگوں کو بتایا، جس طرح اس گلی میں کوئی بندہ باہر نکل جائے نا تو کہے جناب آج فلاں گورنر صاحب جناب میاں رشید مسجد میں آئے، تو آپ کہیں گے یار ویسے تو مل نہیں سکتے، ہماری مسجد میں آئے. تو لوگ جناب ایک بندے کو پتہ چلے گا، پھر 10 کو پتہ، 20 کو، پھر 100 کو، ہو سکتا ہے میاں رشید میں جگہ ہی نہ ملے مسجد. اسی طرح مدائن کی جامع مسجد میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو کسی نے باہر لوگوں کو بتایا کہ گورنر حضرت سلیمان فارسی وہ آئے ہیں مدائن کی جامع مسجد جہاں جمعہ پڑھتے ہیں. تو لوگ سنا، پہلے 2 بندے آئے، پھر 4 ہوئے، پھر 6 ہوئے، پھر 8 ہوئے، پھر 10 ہوئے، پھر 100 ہوا، پھر 200 ہوا. اسی طرح کرتے کرتے 1000 بندہ اکٹھا ہو گیا. کتنے بندے اکٹھا ہو گئے؟ 1000 بندے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی جو تربیت فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی 2 بندے اکٹھے ہو جائیں پھر دنیا کی بات یا دنیا کی گپ شپ ان کے ساتھ نہیں کرنی، بلکہ وہاں پہ آپ نے قرآن کی، یعنی کہ ان کو قرآن سمجھانا ہے، ان کو قرآن سکھانا ہے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور اس کی کیا عظمت ہے اللہ کی بارگاہ میں. کیونکہ ہمارے لیے ضابطہ حیات تو قرآن ہے نا. آج ہم جو ذلیل ہو رہے ہیں، جگہ جگہ پہ ظلم کی چکی میں اگر ہم پس رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم ذلیل ہوئے اس جہاں میں تارک قرآن ہو کر. کیا وجہ ہے؟ ان کے پاس بھی یہی قرآن تھا، ہمارے پاس بھی یہی قرآن ہے. وہ عزت سے اپنی زندگی گزار گئے،
اور ہم ہر جگہ پہ ذلیل ہو رہے ہیں. اس کا کیا وجہ؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے ہماری دوری ہے. جس دن قرآن کے ہم قریب ہو گئے, دنیا کی کوئی طاقت, کیونکہ میرے نبی کا کوئی فرمان جھوٹا ہو سکتا نہیں. دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے, سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے, لیکن میرے نبی کا فرمان جو میرے نبی نے فرمایا تھا وہ اپنی جگہ سے ہل سکتا نہیں. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا دو چیزیں, کلام اللہ و عطرتی واہل بیتی, یہ دو چیزیں تمہارے اندر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور میں نے قرآن کا بھی بتا دیا کہ اسلام کی تھیوری جو ہے وہ قرآن, کیونکہ یہ ضابطہ حیات ہے, اور اس قرآن کا پریکٹیکل حضور کی آل ہے. حضرت سلیمان فارسی لوگ جمع ہوئے اس طرح. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہ کر لیں. انہوں نے کہا حضور کریں. آپ نے فرمایا جاؤ الماری سے صحیفہ قرآن لے کے آؤ. آپ نے قرآن کھولا, سورہ یوسف پاک کھولی, آپ نے سورہ یوسف مبارک آپ نے اس طرح کھولی. آپ سورہ یوسف پڑھنا شروع کی, پھر اس کا ترجمہ پیش کیا, تفسیر پیش کر رہے ہیں, تو لوگوں کو گھر کے کام یاد آ رہے ہیں. پہلے ایک بندہ اٹھا, پھر دو اٹھے, پھر تین اٹھے. جس طرح آج ہم لوگ جمعے کے اینڈ پہ 5 منٹ رہتے ہوتے ہیں نا, پھر آتے ہیں, تو پھر کہتے ہیں مولوی صاحب مسئلہ ہی کوئی نہیں دسنے بھائی ہیں, تو مسئلہ کیسے پتہ چلے گا؟ پہلے ایسا دور تھا کہ مقتدی پہلے آتے تھے, مقتدا بعد میں. اب ایسا دور ہے کہ مقتدا پہلے آ جاتے ہیں بیچارہ 1 گھنٹہ, تو مقتدی آخری 4-5 منٹ میں آتے. آپ نے ناراض نہیں ہونا, یہ سچی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, ان سے کچھ سیکھیں. ہم سب کو چاہیے کہ کچھ سیکھیں ہم, تاکہ ہمارا دیکھیں نا, آج میاں محمد بخش علیہ رحمت کے شعر اگر پڑھا جائے تو اس پہ ہم کتنا جھومتے ہیں یا نہیں جھومتے, کیونکہ وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. کچھ قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن سمجھایا نہیں. تو آج سے یہ تکمیل قرآن کی محفل ہے, آج سے آپ تہیہ کر لیں, کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے اپنی امت سے صرف یہ 3 ہی ڈیمانڈیں کی. آپ نے فرمایا بن سکو تو قرآن کے عالم بنو, عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بنو, اس کو سیکھنے والے. وہ نہیں بن سکتے تو ان کے ساتھ پیار کرنے والے بنو, خادم. یہ 3 ڈیمانڈ ہے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ کوٹھیاں بناؤ, کاریں بناؤ, مال اکٹھا کرو, مار داڑ کرو, آگے پیچھے سارا نظام, اپنی شہرت کو عام کرو. یہ حضور نے نہیں فرمایا. حضور نے یہ 3 ڈیمانڈیں اپنی امت سے کی ہیں, اور یہ ڈیمانڈیں کامل ڈیمانڈیں ہیں. عالم ہونا, اس کا طالب علم ہونا, پھر ان لوگوں سے محبت کرنا, یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اب کیا, آج سے آپ نے ایک چیز کو, یعنی کہ آج سے شروع کرنا ہے کہ ایک لفظ کا ترجمہ آپ اپنے استاذوں سے سیکھیں, اور سارا دن اسی کا مالا جپیں, اسی کو آپ ریوائز کرتے جائیں کہ الذین یؤمنون کیا مطلب ہے, یا ایھا الذین آمنوا کا کیا مطلب ہے, آمنوا ادخلوا فی السلم کا کیا مطلب ہے, کافہ اس کا کیا مطلب ہے. یہ آپ نے سیکھنا ہے, ایک دن میں ایک لفظ. اگر اس دوران بندے کے اوپر موت آ جائے, کیونکہ ہم نے طالب علمی اختیار کر لیا, ہم سیکھ رہے ہیں دین کو, ہاں جی, اس دوران اگر موت آ گئی تو میرے نبی نے فرمایا وہ بندہ شہید ہے. وہ بندہ کیا ہے بھائی؟ شہید ہے. اور شہید زندہ ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ مر کے بھی نہیں مار سکتے. موت کی کیا حیثیت ہے کہ آپ کو مار کے چلی جائے, کیونکہ ہم اپنے نبی کا اگر فرمان زندہ کرنا شروع ہو گئے تو کیا خیال ہے, موت ہمیں مار سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور قرآن جو ہمیں ملا ہے, اس قرآن کی عظمت یہ ہے, اس وقت بھی بڑے بڑے شاعر آئے اور بڑے بڑے جناب فصیح و بلیغ لوگ آئے, بڑی بڑی مہارت رکھنے والے لوگ آئے. قرآن نے ان کے ساتھ چیلنج کیا, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
قرآن نے اس وقت بھی چیلنج کیا تھا، قرآن کا فرمان اس وقت بھی جاری ہوا تھا، آج بھی قرآن کا وہی چیلنج موجود ہے، لیکن اس چیلنج کو کوئی قبول کر سکا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ محترم سامعین کرام، زیادہ لمبی چوڑی بحث نہیں، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ دیا، ہر نبی کو، لیکن سارے نبیوں کے جتنے بھی معجزات تھے وہ سارے کے سارے وہ معجزے کیا تھے؟ کون سے معجزے تھے؟ حصی معجزے۔ کون سے؟ حصی معجزے۔ لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح، میرے نبی علیہ السلام کے بہت سارے ایسے معجزے ہیں جو اسی ہیں، یعنی کہ کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، پتھروں کا درود السلام پڑھنا، چاند کو 2 ٹکڑے ہونا، سورج نماز عصر کے لیے واپس آنا، یہ سرکار کے معجزات ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نبی گئے اور ساتھ ان معجزوں کی خبر رہ گئی، اب وہ معجزے نہیں، لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ تاجدار ختم نبوت ہیں، تو تاجدار ختم نبوت کو جو کلام دیا، جو معجزہ دیا، وہ بھی ختم نبوت والا دیا میرے اللہ نے۔ سارے نبیوں کو جو معجزات دیے وہ اسی معجزات تھے، میرے نبی کے بھی اس طرح بہت سارے معجزات ہیں، لیکن میرے نبی علیہ السلام کو قرآن کا جو معجزہ دیا، یہ قرآن کا معجزہ عقلی معجزہ ہے، یہ عقلی معجزہ ہے، یہ اس وقت بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے اور قیامت تک رہے گا، اور قیامت میں شفاعت بھی لوگوں کی کروائے گا اس نے جو اس سے محبت کرنے والے ہوئے۔ اور پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن جو ہے یہ میری امت کے اندر ایک فیضان ہے، میری نبوت کا یہ فیضان ہے۔ فرمایا باقی سارے نبیوں کے جتنے بھی معجزات ہیں ان کے فیضان صرف 40 صفوں پر مشتمل ہوں گے، یعنی کہ جنت کا 1/3 ایریا صرف وہ بھر سکیں گے، 1.25 لاکھ نبیوں کے معجزات کے فیضان۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت بھی میری امت کی کثرت ہوگی، اور ٹوٹل 120 صفحے، اور 120 صفحوں میں حضور فرماتے ہیں اس قرآن کا جو فیضان ہے، میرے اس معجزے کا جو فیضان ہے، فرمایا وہ 80 صفحوں میں طویل ہو، سب سے بڑی میری امت ہوگی۔ اور فرمایا جب تک یہ قرآن ان کے اندر موجود ہے تو قرآن کی چمک سے، قرآن کے فیضان سے، قرآن کی تبلیغ سے، فرمایا میرے غلام بنتے جائیں گے اور میری ہمیشہ نبوت چمکتی رہے گی، اس وجہ سے کہ ان کے اندر قرآن موجود ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں یہاں سے بات میں نے چھوڑی تھی، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی بات نہ کر لیں، میں نے کہا حضور کریں۔ آپ نے سورہ یوسف پاک کھولی، آپ نے ترجمہ شروع کیا، اس کی تفسیر شروع کی، لوگوں کو گھر کے کام یاد آئے، پہلے 1 بندہ اٹھا، پھر 2 اٹھے، پھر 4 اٹھے، اسی طرح کرتے کرتے 100 بندہ رہ گئے۔ آپ نے قرآن پاک بند فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے ایمان کی یہ کیفیت ہے کہ جب قرآن سمجھنے اور سمجھانے کی باری آئی، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی باری آئی، اس وقت یعنی کہ چند بندے رہ گئے، جب دنیا کی گپ شپ کا ٹائم آیا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، اس وقت آپ نے تاریخی جملے بولے 3۔ آپ نے فرمایا لوگو اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کر لو، فرمایا اس قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ لوگوں نے پوچھا حضور جب ہم تعلق قرآن سے مضبوط کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ ہر جگہ پہ لوگ فائدہ ڈھونڈتے ہیں، فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فائدہ یہ ہوگا جب تک تم رہو گے، زندہ رہو گے، فرمایا اس وقت تک اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی شان والی عطا فرمائے، شان والی، عزت والی، اور جب تم اس دنیا سے جانے لگو گے اللہ اس کی برکت سے تمہیں موت ایمان والی عطا کرے گا۔ اور فرمایا جب روز محشر کے دن تم اٹھو گے یہی قرآن تمہاری وکالت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں یعنی کہ داخل کروا کے آئے گا۔ تو محترم سامعین اکرام،
قرآن مجید فرقان حمید بہت بڑی عزتوں کی حامل کتاب ہے، جو آپ نے الف لام میم سے لے کر والناس تک سنی، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تکمیل قرآن ہوتا ہے، آخری لفظ جب پڑھا جاتا ہے، فرمایا اللہ آسمان فلک سے خاص قسم کے 4000 فرشتوں کو نازل کرتا ہے، اور جب وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس محفل کو گھیر کے رکھو، جو جو دعا یہ مانگتے جائیں، جو جو دعا یہ مانگتے جائیں، فرمایا تمہارے رب نے ان کی ان دعاؤں پر، تمہارا رب جانتا ہے لیکن پہلے ہی میں نے مور لگا دی، میں ان دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا کروں گا۔ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو قبولیت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ آج بڑی مقدس بڑی محترم محفل ہے، اس وجہ سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ہم استغاثہ نہ پیش کریں، تھوڑا سا حاضری لگوا لیں اپنے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تھوڑی سی، تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی فریاد پیش کرو، اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہو کہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا اپنے پیارے نبی نی بارگاہ وچ تکو نا سوال پیش کرو، یا رسول اللہ اساں گناہگار تے اپنی نظر کرم فرما دو، جدوں حضور دی نظر کرم ہو گئی تے سارے کام بن جل سن نا انشاءاللہ، بن سن جانا بن سن، اس واسطے سارے کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے مل کے پڑھو کرم کی کہ نظر ہم پر خدا را یا رسول، میں تمہارا یا رسول اللہ، میں تمہارا یا اللہ تعالیٰ تسلی میری حضری اپنی پاک بارگاہ قبول فرماؤ۔ قاری طاہر قاسم صاحب ماشاءاللہ جنہوں نے بڑا خوبصورت طریقے سے قرآن پاک سنا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے علم انہوں نے عمل وچ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرماؤ۔ تساں احباب نے قرآن سنیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول فرما کے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ تساں واسطے سارے واسطے بخشش نہ پروانہ جاری فرماؤ اللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔